जीनियस पब्लिक स्कूल में एडमिशन ओपन है। यह स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लिहाजा आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का दाखिला कराएं। हम आपके बेहद मशकूर व ममनून होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू वाक से ख़बरनामा। मैं हूं नौशाद अंसारी। मदरसा मदनी दारुल कुरान बलाकीपुरा में एक तकरीब तकमील नाज़रा कुरान करीम व हिफ्ज़ का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मदरसा के मोहतमिम मौलाना सईदुल हक कासमी ने की। इस मौका पर मुख्तलिफ़ उलमाए इकराम व समाजी व सियासी कारकुनान ने भी खिताब किया और तकमील नाज़रा कुरान करीम व हिफ्ज़ की शहादत हासिल करने वाले तलबा व तालबात को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन व ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआएं दी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जन्नत में जाएगी, त्योहार हो तो जाएगी लोगों के पास, ये लाएगी अपने बच्चों की खातिर लिबास, ये होने न देगी और बेहसास, ये होने न देगी और बेहसास गुर्ब का हर गम दिल सह के रहेगी उदासी, अपनी तमाम ख्वाहिशें अपनी तमाम ख्वाहिश दिल में बसाएगी, मौजूद बोल बोल की जन्नत में जाएगी, मौजूद बोल बोल की जन्नत में जाएगी। सैयद अबरार का ज़िक्र जब आया ज़ुबां पे, ज़िक्र जब आया ज़ुबां पे, सैयद अबरार का खुद बखुद हर लफ्ज़ हो गया गुफ्तार का, हो गया गुफ्तार का। दारुल कुरान मदनी कुरान का पास पाए, दारुल कुरान मदनी शहरे चमन गोया महताब
کرام جمعیت علماء ہند ضلع مئو کے صدر عالی جناب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب بلتائی اور معزز تمام علماء کرام، گارجین اور میرے آنے والے مئو کے مستقبل معصوم بچوں، سب سے پہلے تو ان حفاظ کا درس سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے استاد اور یہاں کے علماء کرام کی تعلیم و تربیت کا نظام کافی اچھا ہے. میں اس کے لیے آپ مدرسہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور چونکہ کو مبارکباد دیتا ہوں. قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے. قرآن قوموں کو عروج پر لے جاتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے، اور قرآن وہ ایسی کتاب ہے جو عروج پر پہنچے ہوئے لوگوں کو پستی کی طرف گرا دیتا ہے، زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ قرآن کی وہ حیثیت ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے آج مسلمان پستی کی طرف. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. بنی آدم کو ہم نے قابل تکریم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے. اس کا احترام کرنا ہوگا. یہ اللہ آدم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو قابل احترام بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو سواری دی خشکی کے اندر، پانی کے اندر وہ سواری بھی کرتا ہے. اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے پاکیزہ میں. اور انہوں نے ہم کو فضیلت کیا تمام مخلوق پر. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو انسان اشرف المخلوقات کب ہوگا؟ جب انسان قرأت قرآن کرے گا اور عمل بھی قرآن کرے گا، تب جا کر کے وہ بدل کی یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس محتمل مدرسہ اعلیٰ مولانا مفتی سید الحق صاحب، نوشاد احمد صاحب نامہ نگار، جناب التمس انصاری صاحب اور دیگر حاضرین، معززین، عزیز طلبہ، باتیں تو آپ کے سامنے تعلیم سے متعلق بہت حد تک آ چکی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ناظرہ کی تکمیل کرنے والے بچے اور اس ادارے میں پڑھنے والے بچے بہت دیر سے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے. دینی مدارس ہو، مکاتب ہو، یہ دین کے محفوظ قلعے ہیں. جیسے قرآن یہ ہم لوگوں کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، ایسے مدارس اور مکاتب بھی ہمارے تحفظ کے مضبوط قلعے ہیں. جب تک یہ قلعے باقی رہیں گے ہم اور آپ محفوظ رہیں گے، اور جس دن یہ دین کے قلعے منہدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس دن ہمارا تحفظ بھی خطرات سے دوچار ہوگا. آج کی اس دعاتی مجلس میں مجھ کو حکم ہوا کچھ ناچاہنے باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں. آپ بتا جانتے ہیں کہ میں کسی کی مخالف نہیں ہوں، لیکن بڑوں کا حکم بھی ماننا لازمی ضروری. میرے محترم حضرات، آج اس نورانی مجلس میں اس مدرسے کے اندر بچوں نے ناظرہ اور حفظ کا ختم کیا. قرآن ایک عظیم، قرآن ایک عظیم کتاب ہے. قرآن دستور حیات ہے. قرآن مکمل زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل ہے. میرے عزیزو، اگر ہم قرآن دیکھیں، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ جو جمعے کے ساتھ پڑھیں تو اس قرآن کے اندر ہم کو ہر زندگی کی چیزیں دستیاب ہوں گی. آدمی کے دھونے کا طریقہ،
जाने का तरीका, बाजार में जाने का तरीका, हर वक्त हम लाने के तो कुरान में अहकाम हुए। ये कुरान वो किताब है जो खुदाए वतुल्लाह शरीफ ने नबी रसूल जमा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल फरमाई। ये कुरान अजमत वाली किताब है। किताबें दुनिया में बहुत सी आई, बहुत सही से भी हैं और लेकिन इस कुरान का एक और मर्तबा यह वही गैर मतलूब है और कुरान वही मतलूब है। कुरान निजामुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और हदीस भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए वक्त जो मुबारक से सामने आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मन से नहीं बोलते थे, कुरान खुद कहता है तो मां जब तक कोई हवा इन वल्ला वही यूहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे खुदाए वतुल्लाह शरीफ के हुक्म से बोलते थे, जो कहते थे अल्लाह जल्ल जलालहू के अहकाम हुक्म से बोलते थे।